حضرت امام علی نقی علیہ السلام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ منصب امامت و ولایت پر آپ علیہ السلام کا 10واں نمبر ہے۔ آپ کا نام علی ہے جبکہ نقی اور ہادی آپ کے لقب ہیں۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام امام محمد تقی ابن امام علی رضا ابن امام موسیٰ کاظم ابن امام جعفر الصادق ابن امام محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن امام حسین علیہ السلام ابن علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام سمانہ خاتون ہے جو کہ قبیلہ بربر سے تعلق رکھتی تھیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کا ظہور 5 رجب المرجب 214 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 6 سال اپنے والد امام تقی الجواد کے زیر سایہ گزارے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہو گئے اور 6 سال کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے خانوادہ نبوت کی وراثت کے طور پر علوم دینیہ میں کسب کمال کیا اور اپنے اجداد کی پیروکاری کرتے ہوئے درس و تدریس پر براجمان رہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر عزیز کی 30 سال پورے ہونے تک عراق، مصر، ایران اور مغرب تک سے طالبان دین کی لمبی فہرست ہے جس نے امام علی نقی علیہ السلام سے کسب فیض کیا۔ مشرق و مغرب میں آپ کی فہم دین و دنیا ایک مثال بن کر ابھر رہی تھی اور طلباء کی ایک کثیر تعداد ہمیشہ کے لیے آپ کے یمین و یسار قلم بند رہتی تھی اور آپ کے ارشادات اور فرمودات کو ہوا میں تحلیل ہونے کی بجائے ضبط تحریر میں لے آیا جاتا تھا۔ عوام الناس میں بے پناہ پذیرائی کے سبب اہل بیت علیہ السلام کے ابھرتے ہوئے خورشید جہاں سے بغداد میں وقت کا اقتدار خوف کھانے لگا اور آنے والے عباسی خلیفہ جعفر المتوکل علی اللہ نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی نگرانی سخت کر دی۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے متعدد خلفاء کا زمانہ دیکھا۔ متوکل باللہ کی ہلاکت کے بعد پھر منتصر باللہ اور پھر مستعین باللہ حکومت پر براجمان ہوئے، حتیٰ کہ معتز باللہ حکمران بن گیا جو کہ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے کا آخری بادشاہ تھا۔ یہ متوکل باللہ کے دور کی بات ہے جب والی مدینہ نے امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں عوامی عقیدت و محبت کی ایسی خبریں ارسال کیں جو متوکل باللہ تک پہنچی تو اسے اپنے پاؤں تلے زمین کھسکتی ہوئی معلوم ہوئی۔ والی مدینہ نے جو خط متوکل باللہ کو لکھا تھا اس میں بتایا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے گرد اتنے افراد، سرمایہ اور اسلحہ جمع کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت حکومت سے ٹکرانے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جب اس خط کے متعلق معلوم ہوا تو آپ نے متوکل کو اس خط کی تردیدی وضاحت کی، مگر اس حکمران نے سب کچھ جانتے ہوئے دوہری چال چلی اور اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ بہرحال آپ غیب جانتے تھے اور حقیقت سے باخبر تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ وہ آپ کی جلا وطنی چاہتا ہے۔ بس متوکل کے سپاہی افسر نے آپ کے گھر کے ایک ایک کونے کی تلاشی لی مگر آپ کے گھر سے سوائے کتب تدریس کے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ جب بغداد میں یہ خبر پہنچی کہ آپ وہاں تشریف لا رہے ہیں تو وہاں لوگوں کا جمع غفیر تھا جو آپ کے چاہنے والوں کا تھا۔ والی بغداد خود بھی آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا۔ شاہی حکم نامے کے مطابق آپ کا قیام سامرا نامی فوجی اڈے میں 1 رات کا تھا، مگر اس کے بعد اس حاکم کی بدبختی کہ وہ عصمت و طہارت و ولایت کے اس چراغ نور کو پہچان نہ سکا اور اگلے دن آپ کو سامرا نامی فوجی چھاؤنی میں نظر بند کر دیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ ابتدا میں امام علی نقی علیہ السلام شہر میں جاتے تھے، اپنے عقیدت مندوں سے ملتے تھے، مگر بعد میں اس حاکم نے آپ کو مکمل طور پر نظر بند کر دیا۔ وہ حاکم اپنے دربار میں مختلف لوگوں کو بلاتا، انہیں بھاری رقم دیتا اور ان سے کہتا کہ امام علیہ السلام سے ایسے سوالات پوچھو کہ امام لاجواب ہو جائیں، لیکن کوئی بڑے سے بڑا درباری، عالم یا بادشاہ بھی آپ کو لاجواب نہ کر سکا۔ بلا شبہ آپ علیہ السلام کو علم غیب اور علم لدنی پر دسترس تھی، بس وہ حاکم وقت آپ کو طرح طرح سے اذیتیں دیتا رہا، مگر بہت جلد ہی وہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ امام علیہ السلام دن اور رات نماز اور روزے میں مشغول رہتے،
آپ علیہ السلام نے اپنے مصلی کے سامنے ایک قبر کھود رکھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ میں ہر وقت اپنی آرام گاہ کو اپنے سامنے پاتا ہوں۔ بس اہل بیت نبوت کی وہ خصوصیات جو باقی تمام دنیا سے اس خانوادے کو نمایاں کرتی ہیں، وہ سخاوت، اخلاق حسنہ، صبر و استقامت اور شجاعت ہے، جو کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا مکمل حصہ تھی۔ بس معتز باللہ کے دور میں 3 رجب المرجب 254 ہجری کو آپ کو ظالم حکمران نے زہر دلوا کر آپ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے شہادت نوش فرمائی تو آپ کے پاس فقط آپ کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کی ظاہری تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے فرائض سر انجام دیے۔ آپ علیہ السلام کا جہاں پر مکان ہے وہیں آپ مدفون ہیں اور وہیں آپ علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کا قید خانہ سامرا سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ہے۔ یہ قید خانہ ایک فوجی چھاؤنی تھی جس کے سامنے متوکل عباسی کا محل تھا۔ قضا بھی آ گئی پر چین نہ رجوع لایا، لاغد میں کروٹ یہ قید خانہ زمین سے نیچے ایک تہہ خانے میں ہے۔ اس تہہ خانے میں ایک کنواں تھا جس میں امام علی نقی علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا۔ اور آپ کا روضہ مبارک سامرا عراق میں ہے۔